بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. کہتے ہیں بلی تھیلے سے باہر آ گئی. پنکی پیرنی کی ایک اور آڈیو لیک ہو گئی ہے. 24 نومبر کے لیے مراد سعید کا خفیہ پلان کیا ہے؟ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو زہر اگلنے والی زبان ان کی اچانک بند کیوں ہو گئی ہے؟ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خلاف عمران خان کی آخری سازش بھی دم توڑ گئی. جس دن سے عمران خان نے 24 نومبر کی فائنل کال دی، اسی دن سے میں سوچ رہا تھا کہ صرف 10 دن میں آخری مارکا کیسے ممکن ہے؟ آخر وہ کون سے عوامل ہیں؟ آخر وہ کون سی امید ہے؟ آخر وہ کون سی تیاریاں ہیں جن کی بنیاد پہ عمران خان نے اتنی قلیل مدت میں ایک فائنل کال دے دی؟ تو ابھی اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے میری تلاش جاری تھی کہ کل پنکی پیرنی کی ایک آڈیو لیک ہو گئی، اور یہ آڈیو سن کے میرا شک یقین میں تبدیل ہو گیا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسی میٹنگ کی آڈیو ریکارڈنگ باہر آ جائے جس میں ریاست کے خلاف منصوبہ بندی کی جا رہی ہو، اور اس اجلاس میں صوبائی وزراء شامل ہوں، ایم این ایز اور ایم پی ایز شریک ہوں؟ تو میری چڑیل آج کل بڑی مصروف ہے. اس وقت اتنی خبریں ہوتی ہیں کہ اسے تو سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے. لیکن میں نے اس کو پشاور بھیجا ہے کہ جاؤ ذرا جا کے پتہ کر کے آؤ کہ وہاں ہو کیا رہا ہے، چل کیا رہا ہے. تو چڑیل نے مجھے بتایا کہ پنکی پیرنی کے جو آڈیو سامنے آئی ہے وہ بالکل اصلی ہے، اور اس نے اپنی آڈیو خود لیک کی ہے. جی خود لیک کی ہے. عمران خان اور اس کے روپوش پی ٹی آئی نے پنکی پیرنی کو قربانی کا بکرا بنانے کے لیے سازش رچائی تھی، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ پنکی پیرنی کچی گولیاں تو کبھی نہیں کھیلی. پنکی پیرنی کی جانب سے اس آڈیو کو لیک کرنے کا مقصد صرف اپنے فٹ پرنٹس مٹانا ہے، تاکہ اگر 24 نومبر کو مراد سعید کا خونی منصوبہ کامیاب ہو جائے تو یہ آڈیو اس کی بے گناہی کا ثبوت بن جائے. اس آڈیو میں پنکی پیرنی کو اراکین اسمبلی کی ڈیوٹیاں لگاتے ہوئے سنا جا سکتا ہے. وہ پارٹی میں دھڑے بندی کے خاتمے اور گرفتاری سے بچنے پر زور دے رہی ہیں. کون کتنے بندے اپنے ساتھ لایا، ثبوت کے طور پہ قافلے میں شامل لوگوں کی ویڈیو بنانے کا بتا رہی ہیں. پنکی پیرنی تو اتنی کایا ہے کہ اس نے ہر قافلے کے ساتھ یوٹیوبرز کی ڈیوٹیز بھی لگا دی ہیں، تاکہ وہ مسلسل ان کی فلم بندی کر کے یوٹیوب پہ ڈالیں، تاکہ اگر مراد سعید کا پلان کام کر گیا تو یہی ویڈیوز اس کی بے گناہی کا ثبوت بن جائیں، تاکہ وہ یہ کہہ سکے ہم تو سیاسی احتجاج کر رہے تھے، ہمارے احتجاج میں شرکت کرنے والے تو یہ لوگ ہیں، یہ فسادی کون ہے ہمیں کیا پتا. اب سوال یہ ہے کہ مراد سعید کا پلان ہے کیا؟ تو عمران خان کو اپنی رہائی کے لیے خونی فساد کی ضرورت ہے. مراد سعید بڑی دیر سے اس فساد کی منصوبہ بندی کر رہا تھا. 24 مئی مراد سعید کی اس خونی منصوبے پہ عمل درآمد کا دن ہے. اس سے پہلے گنڈا پور کی قیادت نے پی ٹی آئی نے جتنے لانگ مارچ کیے وہ دراصل مراد سعید کے منصوبے کی ریہرسل تھے. پاکستان کی کسی سیاسی جماعت میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ صرف 10 دنوں میں 5 لاکھ لوگوں کو سڑکوں پہ نکال لائے. پی ٹی آئی میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ اتنی قلیل مدت میں آخری مارکے کے لیے میدان میں اتر آئے. لیکن پی ٹی آئی کے پاس جلاؤ، گھیراؤ، توڑ پھوڑ، اسلحے اور پیٹرول بمز کے استعمال اور املاک کو آگ لگانے کا ایک وسیع تجربہ ہے. تو مراد سعید کی قیادت میں اس کے پاس ایک تربیت یافتہ دستہ موجود ہے. اس فسادی بریگیڈ میں کرائے کے افغانز بھی ہیں اور کالعدم جماعتوں کے تربیت یافتہ افراد بھی. تو ڈنڈے، گلیلیں، پیٹرول بمز، ہر قسم کے ہتھیار سے لیس یہ فسادی ٹولہ 24 نومبر کو آگ لگانے اور ایک نیا 9 مئی کرنے کے لیے بالکل تیار ہے. مراد سعید ان کی ڈیوٹیز لگا چکے ہیں. ان کو وہ سارے مقامات دکھا چکا ہے جہاں جلاؤ گھیراؤ تو کرنا ہے. پی ٹی آئی کے قافلوں کا پولیس کے ساتھ آمنا سامنا تو ضرور ہوگا. جب پولیس مظاہرین پہ لاٹھی چارج کرے گی، آنسو گیس کی شیلنگ کرے گی، جب افراتفری اپنے عروج پہ ہوگی، تب مراد سعید کا یہ دستہ حرکت میں آئے گا اور یہ کرائے کے قاتل پی ٹی آئی کے اہم رہنماؤں کو نشانہ بنانے کی کوشش کریں گے. اپنے ہی لوگوں کا خون بہائیں گے، لاشیں گرائیں گے. مراد سعید کے ایجنٹس، یوٹیوبرز ان نقاب پوشوں کی اس مذموم کارروائی کی فلم بندی کریں گے اور اپنی ان ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر ڈال کے پٹ سیاپا کریں گے. تو اس خون خرابے کو حکومتی آپریشن ثابت کر کے اشتعال کو ہوا دیں گے. اور مراد سعید اس مارکے کے لیے اپنی صف بندی کر رہا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے دن رات اپنے لوگوں سے رابطہ کر رہا ہے. پی ٹی آئی کی گراؤنڈ پہ موجود قیادت کو اس خونی منصوبے کی بھنک پڑ گئی ہے. اسد قیصر، عمر ایوب، بیرسٹر گوہر، شبلی فراز تو باقاعدہ اپنی پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں. علی محمد خان اور بیرسٹر علی ظفر جیسے لوگوں کو بھی سانپ سونگھ چکا ہے. ان کی زبانیں گنگ ہو چکی ہیں. انہیں فائنل کال کے پیچھے عمران خان کے اصل پلان کا شاید پتہ چل گیا. لہٰذا اس خونی پلان سے خود کو دور رکھنے کے لیے انہوں نے ایک نئی حکمت عملی تیار کر لی ہے. پہلے اس منافق ٹولے نے میڈیا میں یہ خبریں چلوائیں کہ ہم فائنل کال کی واپسی کے لیے عمران خان سے رابطہ کر رہے ہیں. جب اڈیالہ جیل سے جواب آ گیا تو پھر انہوں نے دوسری چال چل دی کہ اب یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ فائنل کال واپس لینے کے لیے حکومت ان کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے. تو یہ امید بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ شاید یہ مذاکرات کامیاب ہو جائے اور عمران خان 24 نومبر کی فائنل کال
واپس لینے کا اعلان کر دیں۔ تو مجھے یہ خبر چند وجوہات کی بنیاد پہ ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے خود اس حکومت کو جعلی اور مینڈیٹ چور کہتے ہیں، تو اب کس منہ سے ایک جعلی حکومت کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کو اس بات کا یقین ہے کہ حکومت اتنی با اختیار ہو چکی ہے کہ وہ طاقتوروں کی مرضی اور منشا کے خلاف کوئی اہم فیصلہ لینے کی پوزیشن میں ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی اب بھی حکومت کو جعلی ہی سمجھتی ہے۔ وہ یہ بھی جانتی ہے کہ شہباز شریف کتنے طاقتور وزیر اعظم ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ان کا ٹولہ مذاکرات کر رہا ہے، وہ خود عمران خان کے خونی منصوبے سے خود کو علیحدہ کرنا چاہتا ہے۔ اسی ٹولہ شہباز شریف کے پاؤں پڑ رہا ہے، حکومت سے مذاکرات کی بھیک مانگ رہا ہے۔ یہ لوگ مذاکرات کا ڈرامہ صرف اپنی کھال بچانے کے لیے کر رہے ہیں تاکہ 24 نومبر کو مراد سعید کا خونی پلان کامیاب ہونے سے پہلے حکومت کو اپنی صفائی پیش کریں، اپنی بے گناہی کا یقین دلا سکیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جن دنوں 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کا عمل جاری تھا تو خبر آئی تھی کہ پی ٹی آئی کے ایک سینیٹر اپنی جماعت کے دوسرے سینیٹرز کو گرفتار کروا رہے ہیں۔ ان کا طریقہ واردات یہ تھا کہ اپنے کسی ساتھی سینیٹر کو فون کر کے ان سے ان کی لوکیشن دریافت کرتے اور پھر وہ لوکیشن اداروں کو شیئر کر دیتے تھے۔ تو پی ٹی آئی کے وہی رہنما مذاکرات کے نام وہی کھیل کھیل رہے ہیں تاکہ 24 نومبر کو کوئی خون خرابہ ہو تو اس کے ذمہ دار ان کو نہ سمجھا جائے۔ تو پنکی پیرنی نے بھی اپنی آڈیو اسی لیے لیک کی ہے۔ اس سارے کھیل میں اگر کوئی برا پھنسا ہے تو وہ ہے علی امین گنڈا پور۔ اس بیچارے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، وہ پیچھے ہٹتا ہے تو اس کے کارکن اس کا گریبان پکڑتے ہیں، وہ آگے بڑھتا ہے تو پھر کچھ عرصے اسے روپوش ہونا پڑے گا۔ تو اب اس کا حال یہ ہے کہ اسے روپوش ہونے کی اجازت بھی نہیں مل رہی ہے۔ ایک ایپیکس کمیٹی کا آسرا تھا، اب وہ بھی نہیں رہا۔ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے پہلے ہی اسے بتا دیا گیا تھا کہ اب کوئی ہینکی پینکی نہیں چلے گی، جو فیصلہ ہو گیا اس پہ ہر صورت عمل درآمد کرنا ہوگا۔ بیچارے نے اپنے مقدمہ لڑنے کی بڑی کوشش کی، حکومت سے مذاکرات میں پیش رفت کا بھی بتایا، لیکن علی امین گنڈا پور پہ یہ واضح کر دیا گیا کہ مذاکرات کے بارے میں آپ جانے اور حکومت، ان مذاکرات کا ایپیکس کمیٹی کے فیصلوں پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو عمران خان کی ایشو پہ آئندہ کسی بھی سطح پر نہ تو کوئی بات ہوگی، نہ کسی سے رابطہ کرنے کی کوئی ضرورت ہے۔ تو پی ٹی آئی کے پاس اب سنانے کے لیے کچھ رہا نہیں ہے۔ عمران خان کی آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خلاف آخری سازش بھی بری طرح ناکام ہو گئی۔ عمران خان نے اپنے ٹاؤٹس کے ذریعے سروسز چیفز کی مدت ملازمت میں اضافے کے خلاف ایک درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی تھی۔ اس درخواست پر رجسٹرار آفس کی جانب سے اعتراضات بھی لگائے گئے، اور اعتراضات کے باوجود سپریم کورٹ کے 7 رکنی آئینی بینچ نے اس درخواست پہ سماعت کی۔ نوٹس جاری ہو چکے تھے، اس کے باوجود پی ٹی آئی کے ٹاؤٹس نے اپنی اس درخواست کی پیروی نہ کی، نہ مدعی عدالت پہنچا، نہ ہی کوئی وکیل۔ سپریم کورٹ کے معزز آئینی بینچ نے عدم پیروی کی بنیاد پہ اس بے معنی درخواست کو خارج کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی عمران خان کی آرمی چیف کے خلاف آخری سازش بھی اپنی موت آپ مر گئی۔ پی ٹی آئی کو آج یقین ہو گیا کہ اب گڈ ٹو سی یو والی سہولت کار عدلیہ تو نہیں رہی۔ ہتھوڑا گروپ آج حقیقی طور پہ دفن ہو گیا۔ اس لیے پی ٹی آئی کی قیادت نے اپنے مہاتما کو سمجھایا کہ آپ اداروں کی اعلیٰ شخصیات کے خلاف زبان درازی بند کریں، اعلیٰ عسکری قیادت کو نشانہ بنانا بند کر دیں۔ اس حکمت عملی کا ابھی تو فائدہ ہوا نہیں، الٹا نقصان ضرور ہو رہا ہے۔ وہ اسے سمجھا رہے ہیں کہ جس فیض حمید کے لیے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ بیچارہ تو خود بری طرح پھنس چکا ہے۔ اس کا ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے، قریب ہے، آپ بچ سکتے ہیں تو بچنے کی کوشش کریں۔ عمران خان کی نظر 24 نومبر پہ ہے۔ اس سے امید ہے کہ اس مرتبہ مراد سعید اس کے لیے لاشیں لے آئے گا۔ میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ ان لوگوں کو 24 نومبر کو ایک سرپرائز ملے گا۔ میں آج بھی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 9 مئی کی طرح 24 نومبر کو بھی مراد سعید کے عزائم خاک پہ ملیں گے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ Until the next time, اللہ حافظ۔